السلام علیکم۔ مسئلہ اولاد کا ہو، رزق کا ہو، صحت کا ہو، عزت کا ہو، مشکلات کے حل کا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہو، یا مدینے والے کی عشق کی محبت کا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر مسائل کا حل اس ویڈیو میں ملے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ایسی خوشخبری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ اور وہ خوشخبری کون سی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے علم میں یہ بات لائی کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک فوت نہیں ہوگا، اس وقت تک اس پر موت لاحق نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو وہ سب کچھ نہ مل جائے جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز پر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں، وہ ہمیں ہر صورت مل کر رہنا ہے، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں۔ تو ہمارے جو اندر ہے حرص کی جو تمنا ہے، اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کی جو تمنا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہمیں مل کر رہنا ہے۔ اور اگر ہم اپنے نصیب کو، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی حل ہے، اور اس کو صرف اور صرف ایک چیز بدل سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ تو ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اسی پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہماری تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ تو یہاں جو وظیفہ ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ کے حوالے سے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز کیا وہ اسی صورت سے کیا گیا، سورۃ فاتحہ سے کیا گیا۔ اور قرآن مجید کی یہ جو سورۃ فاتحہ ہے ایک ایسی پاورفل سورت ہے، اگر اس کو پڑھ کر کسی بیمار کے اوپر دم کر دیا جائے تو اس کو فوری طور پر بہتری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہم اقرار کرتے ہیں اور اسی پر ہم مکمل یقین کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ رب العزت سے، اپنے پیارے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہدایت کا سوال کیا گیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے ہمیں اس پر جو ہے کامل یقین ہونا چاہیے، وہ ہمیں مل کر رہنا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو۔ تو یہاں سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ چیونٹیوں کے رزق لکھ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تک بھی ان کا رزق پہنچاتا ہے۔ سمندر کی تہوں میں کون پہنچا رہا ہے رزق؟ وہی خود پہنچا رہا ہے، منوں اور ٹنوں کے حساب سے۔ ایسی اس کے اندر مخلوقات ہیں جن کی خوراک منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان کو سب کچھ دے رہا ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہنا ہے۔ لیکن ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے، اور صرف اسی پر کامل یقین رکھنا چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ شرک ہے اور شرک ناقابل معافی ہے۔ تو جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نے سورت قرآن مجید کا جس سورت سے آغاز کیا، سورت فاتحہ کی ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس آیت کو بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے تو اس میں وہی ہدایت کے حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ بہت پسند ہے، اگر اس سے کوئی یکسوئی اور عاجزی کے ساتھ کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پورے دن کے اندر روزانہ کوشش کریں کہ لگاتار جو ہے 100 دفعہ صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم اس آیت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ کم سے کم ہمیں 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اس کی پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے خود بخود آسانیاں کر دیں گے، کیونکہ جو ہمارے پیغمبر گزرے ہیں، ہمارے اولیاء گزرے ہیں، ان کو اتنا مرتبہ، اتنا بلند و بالا جو ہے شان کیوں عطا کی گئی؟ اسی لیے عطا کی گئی کیونکہ وہ دوسروں کو دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اور ہم کیا ہے، ہم اپنا مقصد ہی بھول گئے ہیں۔ انسان جو ہے چمکتی ہوئی چیزوں کی طرف جا رہا ہے، اپنے مقصد کو بھول گیا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے، ہر وقت اپنا مقصد یاد رکھنا چاہیے کہ آخر ہمارا آخری مقام کون سا ہے، اور وہاں پر جانے کے لیے ہم نے اپنی تیاری کی ہے یا نہیں کی۔
تو ہمیں کل کے بجائے آج سے ہی اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جو کوتاہیاں ہوئی، جو ہمارے پیچھے مسائل ہوئے، تو ہم کوشش کریں ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو دور کریں۔ سب سے پہلے جو کوشش کریں وہ نماز کی کریں، 5 ٹائم ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل المحسی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ بہترین جزا دے۔